بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، ولایت کا اعلان۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے لمحے کا داستان سنائیں گے جو فقط ایک اعلان نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے ایک دہمی رہنمائی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ باب نمبر 1، پس منظر۔ حجۃ الوداع کے بعد سن 10 ہجری ذی الحج کا مہینہ، رسول خدا نے حجۃ الوداع ادا کیا۔ واپس مدینہ جانے کے دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کا حکم لے کر آئے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول، پہنچا دو وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ حکم محض ایک پیغام کا اعلان نہیں تھا، یہ ولایت کا اعلان تھا۔ باب نمبر 2، مقام غدیر خم۔ غدیر خم کا مقام مکہ و مدینہ کے درمیان ایک سنسان جگہ جہاں پانی اور درخت موجود تھے۔ رسول خدا نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ مسجد نما منبر بنایا گیا۔ 3 دن قافلہ رکا، لوگ جمع ہوئے۔ سورج کی تپش تھی لیکن رسول خدا نے خطبہ دیا جو تاریخ کا سنہری باب بن گیا۔ باب 3، اعلان ولایت۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، الحم والی من والا وادی من وادا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو بھی اس سے دوستی کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ باب نمبر 4، بیعت و مبارکباد۔ لوگ حضرت علی کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر فرمایا، مبارک ہو اے علی، آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ باب نمبر 5، اہمیت غدیر۔ یہ صرف دوستی یا محبت کا اعلان نہ تھا، یہ قیادت، ولایت اور ہدایت کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ علی امت کے رہبر ہیں نبی کے بعد۔ نتیجہ، غدیر آج بھی زندہ ہے۔ آج صدیوں بعد بھی غدیر کی گونج باقی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ صرف ایک حدیث نہیں دہرا رہا، وہ اپنے دل کا عشق، اپنی روح کی ولایت اور اپنے ایمان کی بنیاد کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔